اسرائیل اور اسرائیل کے انتہا پسند یہودیوں کی اسلام اور خطے کے مسلمانوں سے نفرت اور انتہا پسندانہ سوچ تو ایک عرصے سے دنیا کے سامنے ہے، مگر اب یہ سلسلہ صرف اسلام یا مسلمانوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ کرسچن مذہب اور کرسچن کمیونٹی کے افراد کے خلاف بھی نفرت اور توہین آمیز اقدامات کی ایک لہر چل پڑی ہے۔ اور اس یہودی انتہا پسندی کی قیادت اسرائیل کا کوئی عام شہری نہیں، بلکہ لبنان میں تعینات اسرائیلی فوج کے سپاہی کر رہے ہیں، جو جنوبی لبنان کے کرسچن آبادی والے علاقوں میں کرسچنز کے مقدس علامتی مجسموں کی بے حرمتی سے باز نہیں آ رہے ہیں اور فخر سے تصاویر بھی کھنچوا رہے ہیں۔ جنوبی لبنان کے کرسچن ٹاؤن سے ایسی ہی ایک اور تصویر وائرل ہو گئی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس علاقے میں تعینات ایک اسرائیلی فوجی حضرت مریم کے علامتی مجسمے کی توہین کر رہا ہے۔ وہ خود بھی سگریٹ پی رہا ہے اور اس علامتی مجسمے کے ہونٹ سے بھی سگریٹ لگا رہا ہے، اور اس تصویر سے دنیا بھر میں شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ اور اسرائیلی فوج نے پھر یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ اس واقعے کو انتہائی سنگینی کے ساتھ دیکھ رہی ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ دنوں جنوبی لبنان کے اسی علاقے سے ایک اور اسرائیلی فوجی کی تصویر سامنے آئی تھی، جس میں وہ حضرت عیسیٰ کے علامتی مجسمے کو گرا کر اسے ہتھوڑے سے توڑ رہا تھا اور اس کی توہین کر رہا تھا۔ اس تصویر پر دنیا بھر سے اسرائیلی حکومت کے خلاف اتنا بیکلیش آیا کہ اسرائیلی حکومت اور فوج کو اپنے ہی فوجی کے خلاف کارروائی کرنی پڑی۔ اسے اور اس کے ساتھی کو 30 دن کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا، لیکن پھر بھی اسرائیلی فوجی باز نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ شاید انہیں یقین ہے کہ ان کے خلاف کوئی بڑی کارروائی نہیں ہوگی۔ مگر صرف لبنان میں تعینات اسرائیلی فوجی نہیں، بلکہ اسرائیل کے انتہا پسند یہودی خود اسرائیل کے اندر اور فلسطینی علاقوں میں آئے دن کرسچن مذہب اور اس کے پیروکاروں سے نفرت کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ہی یروشلم میں ایک اسرائیلی یہودی شہری کی کرسچنز کے ساتھ نفرت کے اظہار کی ویڈیو وائرل ہو گئی تھی، جس میں وہ ایک نن پر تشدد کرتا ہے، اسے دھکا دے کر زمین پر گرا دیتا ہے، پھر لاتیں مارتا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس واقعے میں ملوث ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے، مگر امریکی صحافی رچرڈ اینگل نے اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے جب یروشلم میں کرسچن کمیونٹی کے مختلف افراد اور ایک یہودی ایکٹیوسٹ سے بات کی تو ان سب نے بتایا کہ یروشلم میں کرسچینٹی کی توہین کرنا، یہاں تک کہ کرسچن شہریوں اور ان کے مقدس مقامات پر تھوکنا معمول بن چکا ہے، اور روزانہ ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے امریکی صحافی ٹکر کارلسن کو دیے گئے انٹرویو میں ایک اسرائیلی پادری نے بتایا تھا کہ اسرائیل میں رہنے والے کرسچنز کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور روزانہ توہین آمیز رویوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، مگر صرف توہین ہی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ حالیہ عرصے میں کرسچن کمیونٹی کو عبادات سے بھی روکا گیا ہے یا ان کی عبادات میں خلل ڈالا گیا ہے۔ گزشتہ مہینے ایران جنگ کے دوران یروشلم میں ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ یروشلم کے کرسچن مذہبی رہنما جب پام سنڈے منانے کے لیے چرچ آف دی سپلکر پہنچے تو اسرائیلی پولیس نے انہیں اندر جانے سے ہی روک دیا، سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر یہ تقریب ہی نہیں ہونے دی گئی، جس کے بعد اپنے اعلامیے میں کرسچن مذہبی رہنماؤں نے کہا کہ صدیوں میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ چرچ کو پام سنڈے منانے سے ہی روک دیا گیا ہو۔ اس واقعے پر بھی دنیا بھر سے سخت رد عمل سامنے آیا تھا۔ اسرائیل کے یورپی اتحادیوں نے اسرائیل پر تنقید کی تھی اور اسرائیلی حکومت وضاحتیں دے رہی تھی، مگر اسرائیلی فوج غزہ میں اپنی جارحیت کے دوران حکومتی سرپرستی میں چرچز کو بھی براہ راست بمباری کا نشانہ بناتی رہی ہے۔ جولائی 2025 میں اسرائیلی فورسز نے غزہ کے واحد کیتھولک چرچ پر بمباری کر دی تھی، جس میں 3 افراد کی جان چلی گئی تھی، 10 افراد زخمی ہو گئے تھے اور زخمیوں میں چرچ کے پادری بھی شامل تھے۔ اس سے پہلے اکتوبر 2023 میں اسرائیلی فورسز نے غزہ میں تاریخی گریک آرتھوڈاکس چرچ پر شدید بمباری کی تھی، جس میں 18 افراد کی جان چلی گئی تھی اور چرچ کو بھی شدید نقصان پہنچا تھا۔ یعنی یہ رویہ اسرائیلی فوج میں، اسرائیلی شہریوں میں سرایت کر گیا ہے، اور اسرائیلی حکومت وعدے کرتی ہے، دعوے کرتی ہے، مگر وہ اقدامات نہیں کرتی ہے جس سے اس رویے کو روکا جا سکے، ان اقدامات کو روکا جا سکے۔